الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایسا ذکر اور ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں جس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے جامع ذکر ہے اور سب سے مفید ذکر ہے، اور وہ ذکر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یاد ہوگا، لیکن اس ذکر میں جو ہمارے لیے فوائد ہیں اور اس میں ہمارے لیے جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اور جو اس کی جامعیت اور معنویت ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوگی. اس لیے اس حدیث کو میں آپ لوگوں کے سامنے اس وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اور وہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور دیگر محدثین اور علماء نے. اور اس حدیث کے راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور 35-36 سال کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امواس ایک شہر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، وہاں طاعون پھیلا تو وہاں وہ شہید ہو گئے اس بیماری کے اندر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں اور اس امت میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے کون تھے؟ معاذ بن جبل تھے. ان کی حدیث سے وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کیا کہا؟ واللہ انی لأحبک واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. 2 بار قسم کھائی. نبی ان کا ہاتھ پکڑا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اپنائیت کی اور محبت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے تھے بڑی اپنائیت اور پیار اور محبت سے ملا کرتے تھے. ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھے کہ چہرہ ہم پھیر لیں، چہرے کے اندر ترشروئی ہو اور ہمارے چہرے سے نظر آ جائے کہ ہم اس سے نفرت کرنے والے. ایسا نہیں تھے. آپ جس سے بھی ملتے تھے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ملا کرتے تھے. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، 2 بار قسم کھائی اور کہا کہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کسی کا ہاتھ پکڑتے تھے تو جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ چھڑا لے آپ اس کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتے تھے. یہ آپ کی محبت کی دلیل ہوا کرتی تھی. اور آپ نے باقاعدہ اظہار فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل سے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ سے، اللہ کے نبی سے ہر صاحب ایمان کو محبت ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کریں. یہ ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے. یہ محبت میں کمال ہے یہ کہ اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرے. سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، بادشاہوں سے سب محبت کرتے ہیں، لیکن بادشاہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور اس پر اعتماد کرتا ہے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے. 2 بار ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور بتایا ان کو. اور ہمارے نبی نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرے تو اس کو بتا دے، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے. آپ کو ہم سے محبت ہے نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا. جب آپ اس کا اظہار کریں گے تب علم ہوگا. تو ہمارے نبی فرماتے اگر کسی کو کسی سے محبت ہے اس کو بتا دے، اور جسے بتایا جائے وہ یہ کہے احبک اللہ الذی احببتنی لہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے جس نے تمہارے دل میں میری محبت ڈال دی ہے. یہ الفاظ کہنے چاہیے. ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے بتایا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا جا کے اسے بتا دو. یہ ریاکاری نہیں ہے. یہ اگر 2 آدمی آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، دین کے نام پر محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. آپ نے فرمایا کہ 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. انہیں میں سے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَافْتَرَقَا عَلَيْهِ،
دو ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ سے الگ ہو گئے، اللہ کے دین کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، توحید اور سنت کے لیے ان کی آپس میں محبت ہوئی۔ اس محبت میں دنیا نہیں تھی، دنیا کے لیے انہوں نے محبت نہیں کیا، اللہ کے دین کے لیے محبت کیا، توحید اور سنت سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے لیے محبت کیا، اور جب یہ چیز ان سے ختم ہو گئی ان سے وہ بھی الگ ہو گئے، ان سے جدا ہو گئے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے دو لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی سے محبت اس کو بتا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، بس اس سے محبت کی وجہ یہ ہے ایمان اور تمہاری دینداری، تمہارا تقوی اور اس طریقے سے دین پر استقامت، یہ ہماری بنیاد ہے تم سے محبت کرنے کی وجہ، اور کوئی دنیاوی مقصد اس محبت کے پیچھے نہیں ہے۔ اگر یہ محبت ہوگی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق مند تھے۔ ہمارے نبی کی بعثت جہاں توحید کو عام کرنے کے لیے، شرک اور بدعات اور خرافات کو قلع کما کرنے کے لیے ہوئی تھی، وہیں آپ کی بعثت مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھی ہوئی تھی۔ وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری بعثت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ جو اچھے اخلاق ہیں میں ان کی تکمیل کروں، ان کو لوگوں کے اندر عام کروں۔ آپ ان تمام اخلاق پر فائز تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کوئی ایسی اچھی عادت نہیں ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ پایا جاتا رہا ہو۔ تو آپ جب بھی جس سے ملتے تھے بڑے پیار، اپنائیت اور محبت کے ساتھ، اور سامنے والا یہ محسوس کرتا تھا، اتنے پیار کے ساتھ ملتے تھے کہ سب سے زیادہ آپ ہی مجھے پیار کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ کسی کو آپ کے ہاں مقام حاصل نہیں ہے۔ یہ صحابہ کو احساس ہوتا تھا، آپ سے ملنے والوں کو احساس ہوتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ ہم ہی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے بخاری کی حدیث ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر لیا ایک مرتبہ، جب آپ کی انداز دیکھا کہ آپ کس طریقے سے مجھ سے محبت سے ملتے ہیں، پیار سے ملتے ہیں، تو سوال کر بیٹھے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے؟ کہا عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ میں عورتوں میں نہیں پوچھتا ہوں، مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، ان کے والد۔ پھر پوچھا کس سے؟ کہا عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں۔ پھر عمر بن عاص خاموش ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بھرم ہے وہ ختم ہی ہو جائے اور میرا مقام نہ آئے، کیونکہ یہ دین ہے میرے بھائیوں، جس سے زیادہ سب سے ہمارے بھی محبت کریں گے اس کا سب سے اونچا مقام ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ کی محبت میں دنیا کی وجہ سے ہم جھوٹ بول جائیں اور وہ مقام دل کے اندر نہ ہو، ایسا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیونکہ دین یہ شریعت ہے، کہا کہ سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق سے ہے، اس کے بعد عمر فاروق سے ہے۔ یہ دو عظیم شخصیتیں ہیں صحابہ کرام کی جن کو سب سے اونچا مقام ملا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلفائے راشدین کی اقتدا کرنے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کا اخلاق تھا کہ آپ جس سے بھی ملتے تھے بڑے پیار، بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملتے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے کسی سے ملیں۔ صدقہ صرف مال اور زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، صدقہ غریب بھی کر سکتا ہے، معروف کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا لوگوں کے لیے صدقہ ہے، کوئی راستہ نہیں جان رہا آپ اس کو راستہ بتا دیں یہ بھی صدقہ ہے، تسبیح کہنا، سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، آپ کسی کے پانی پلاتے ہو بھی صدقہ ہے، کوئی کسی کا چابک گر گیا یا کوئی چابی گر گئی، کوئی چیز گر گئی، آپ نے اس کو اٹھا کر کے دے دیا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ صدقہ صرف مال کا ہوتا ہے، مال کا بھی صدقہ ہے لیکن ان چیزوں کا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے صدقہ ہر انسان کر سکتا ہے، ایک امیر بھی اور ایک غریب انسان بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کسی سے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی سے، اپنے بھائی سے آپ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی، یہ بھی خیر اور یہ بھی ایک بھلائی ہے۔ یہ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ ہمارے بھی 2 مرتبہ قسم کھا کر کے فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ حالانکہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ صادق مصدوق ہیں، لیکن اپنے اس دل کے اندر جو آپ کا مقام تھا اس مقام کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے 2 مرتبہ قسم کھائی۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں،
اور آپ کی وصیت اگرچہ آپ نے کسی خاص صحابی کے بارے فرمائی ہو تو وصیت پوری انسانیت کے لیے ہوتی ہے، پوری امت کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب کے نبی ہیں، آپ سب کے رہبر اور سب کے پیشوا ہیں۔ آپ نے اگر کسی صحابی کو وصیت فرمائی کہ جب تک وتر کی نماز نہ پڑھنا نہ سونا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی، تو یہ وصیت ان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ان کے لیے اہتمام کی دلیل ہے، لیکن یہ وصیت سب کے لیے ہے کہ سب کو اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ سب کے رہبر ہیں، سب کے امام ہیں، سب کے پیشوا ہیں۔ آپ کسی کوئی بات کہتے ہیں تو بات اس آدمی کے لیے خاص ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کسی خاص صحابی سے بھی فرمائیں تو وہ بات سب کے لیے عام ہوتی، سب کو اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، اور وہ کیا وصیت ہے کہ لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے پیچھے یا ہر نماز کے آخر میں یہ کہنا تم نہ کبھی چھوڑنا۔ اور وہ کیا ہے جو ہمارے نبی نے ان کو وصیت فرمائی تھی کبھی نہ چھوڑنا، وہ کیا ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا ہے، یہ ذکر ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور آپ نے ان کو بتایا کہ کبھی یہ دعا اور کبھی یہ ذکر تم نہ چھوڑنا۔ یہ دعا کب پڑھنا ہے؟ یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر پہلے سلام پھیرنے کے بعد لوگ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں حدیث کے الفاظ میں جو دبر کا لفظ ہے وہ دونوں معنوں کو محتمل ہے۔ دبر کہتے ہیں آخری حصے کو، یہ آخری حصہ اس چیز کا آخری حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس چیز کے نکلنے کے بعد فوری جو چیز شروع ہوتی ہے اس کے لیے بھی دبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دونوں کو یہ لفظ محتمل ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد، جبکہ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسائی کی ایک روایت ہے جس میں فی کا لفظ موجود ہے، فی کل صلاۃ، ہر نماز کے اندر۔ معلوم یہ ہوا کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، آپ کو سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا یہ جو ہے یہ راجع نہیں ہے، راجع یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اور سلام پھیرنے سے پہلے انسان تحیات جیسے پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اور دعائیں پڑھتا ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے آخر میں یہ دعا پڑھے انسان، اور تشہد کے آخر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تشہد کے آخر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس لیے سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو انسان کو پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ پہلے سلام پھیرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث ہمارے علماء کے سامنے غالباً نہیں رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے ایسا کہا، ورنہ یہ حدیث بھی موجود ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، اور اس طریقے سے امام ابن باز نے، امام ابن عثیمین نے اور بہت سارے علماء نے بات بیان کی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے چونکہ حدیث آ گئی ہے، لہذا اگرچہ دبر کا لفظ دونوں معنی کو محتمل ہے، لیکن چونکہ دوسری حدیث ہے جو اس کے معنی کی وضاحت کرتی ہے اور ایک حدیث دوسرے معنی کو واضح کرتی ہے، لہذا ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ انسان نماز کے اندر ہی پڑھے، سلام پھیرنے سے پہلے اس کو پڑھے، اور اس کے بعد انسان سلام پھیر دے۔ یہی راجح قول اس مسئلے کے اندر کہ انسان سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھے۔ یہ جو دعا ہے میرے بھائیو، جیسا کہ ہمارے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ بڑی جامع دعا، بڑی مفید دعا ہے، اور بہت زیادہ لمبی دعا بھی نہیں ہے۔ یہ دعا آپ بھی یاد کر سکتے ہیں، ہر انسان یاد کر سکتا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بس 3 چیزوں میں اللہ رب العالمین سے مدد مانگی گئی ہے، 3 چیزوں کی توفیق اللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہے اس دعا کے اندر۔ وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ سب سے پہلی چیز رب اعنی علی ذکری، اللہم اعنی بھی ہے اور رب اعنی بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اے میرے رب تو اپنے ذکر کی ہمیں توفیق دے، ذکر کی توفیق دے۔ ذکر بہت ہی اہم لفظ ہے، اور یہ ذکر ایسا لفظ ہے جس کے اندر پورا دین شامل ہے، اس لیے دین کو بھی قرآن کے اندر ذکر کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہاں ذکر سے مراد پورا دین ہے۔ عام طور پر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، جب قرآن کی حفاظت کی بات آتی ہے تو انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ آیت پڑھ کر کے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یقیناً اللہ نے لی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی لی ہے، پورے دین کی لی ہے۔ دین قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، دین صرف قرآن کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان سے ذکر کو نازل کیا ہے، اللہ نے اوپر سے 2 چیزیں نازل کی، قرآن و حدیث۔ اللہ نے آسمان سے وہی اتاری ہے، اور وہی دونوں کو کہا جاتا ہے، دونوں وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ حدیث وہی کی دوسری قسم نہیں ہے،
یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ وحی کو دوسری حدیث کو دوسری قسم کہتے نہیں ہیں، دونوں وہی ہیں، دونوں کا سورس اور مصدر یہی ہے، دونوں کا مقام ایک ہے، دونوں کا مرتبہ ایک ہے، دونوں کے مقام مرتبے حجیت کے لحاظ سے، استدلال کے لحاظ سے، قابل عمل ہونے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے صرف قرآن کو محفوظ کر دیا، حدیث کو محفوظ نہیں کر دیا۔ اگر صرف قرآن محفوظ رہے، حدیث محفوظ نہ ہو تو آپ قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو محفوظ کر دیا، قرآن و حدیث دونوں محفوظ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اختلاف کی صورت میں قرآن و حدیث کی طرف مسئلے کو لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ اگر حدیث محفوظ نہ ہو تو اللہ رب العالمین گویا کہ ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔ جب حدیث محفوظ ہی نہیں ہے، جب حدیث سے ختم ہو گئی اور برباد ہو گئی، محفوظ نہیں رہے گی، ضائع ہو گئی، تو ایسی چیز کی طرف گویا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جس کا دنیا کے اندر وجود ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے صاف فرمایا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، اور جو ولی امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ ولی امر سے مراد دو طبقہ ہے، ایک علماء کا طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ بادشاہوں کا ہے، دونوں مراد ہیں یہاں پر، دونوں ولی امر ہیں۔ بادشاہ دنیا کے امر کا ولی ہوتا ہے اور جو عالم ہوتا ہے وہ دینی امور کا ولی ہوتا ہے، لہذا ولی امر کے اندر دونوں مراد ہیں، دونوں شامل، دونوں کی بات لی جائے گی، دونوں کی بات مانی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ان دونوں کی بات کتاب و سنت کے موافق ہو، اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہے تو ان دونوں کی بات رد کر دی جائے گی۔ اسی میں ان کا احترام ہے، اسی میں ان کا ادب ہے، اور اسی کا حکم دیا ہے تمام ائمہ کرام نے۔ ہر امام نے یہی کہا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، کسی نے اپنی بات کو ہر حال میں لینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک ہو، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یا اس طریقے سے اور ائمہ کرام، سب کا حکم یہی ہے کہ حدیث آ جائے، ہم زندگی اور مرنے کے بعد بھی اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب حدیث ملتی تھی بہت ساری باتوں سے رجوع کر لیا کرتے تھے، حدیث نہیں ملتی تب اجتہاد کرتے تھے، حدیث مل گئی اپنے پرانے قول سے رجوع کر لیا۔ امام ابو یوسف کی اور امام محمد کی جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور جب وہ حدیثیں ملی انہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے استاد، ہمارے شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساری حدیثیں معلوم ہوتی تو انہوں نے جو فتویٰ دیا، اجتہاد کیا، ان تمام فتوے سے رجوع کر لیتے وہ تمام فتوے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا ان کے دلوں کے اندر۔ وہ حدیث نہ بنا ہونے کی بنا پر اجتہاد کیا کرتے تھے، یہ حدیث پہنچی ضعیف راوی کے ذریعے پہنچی، یا اس حدیث کا مطلب کچھ اور بیان کر دیا انہوں نے، یہ بہت سارے اس کی وجوہات ہیں، لیکن جان بوجھ کر کے کوئی حدیث کے امام مخالفت نہیں کرتا تھا، اور یہی حکم ہر امام نے سب کو دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں حکم دیا کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانا قرآن ہے، رسول کی طرف لوٹانا ایک تو آپ کی زندگی میں جب آپ موجود تھے، جب صحابہ کا اختلاف ہو جاتا تو آپ کے پاس آتے، مسئلے حل کروا لیتے تھے، اور جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ کی حدیثیں موجود ہیں، آپ کی سیرت موجود ہے، آپ کی سنتیں موجود ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی سنت کو محفوظ کر دیا، کیونکہ اگر سنت محفوظ نہ ہو تو انسان نہ قرآن پر عمل کر سکتا، نہ دین پر عمل کر سکتا ہے۔ مکھی کے برابر بھی انسان دین کے پر نہیں چل سکتا اگر حدیث محفوظ نہ ہو۔ حدیث کے سب محتاج ہے، قرآن بھی محتاج، حدیث قرآن کی بھی محتاج ہے اور قرآن حدیث کے بھی محتاج، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ قرآن میں اللہ رب نے اصول بیان کیے ہیں، تفصیلات حدیثوں کے اندر بیان کی گئی، لہذا حدیث کی طرف اور قرآن کی طرف جو اللہ نے لوٹانے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، تبھی اللہ نے لوٹانے کا حکم دیا، ورنہ لوٹانے کا حکم نہیں دیتا۔ اگر محفوظ نہ ہوتی تو ایسی چیز کی طرف اللہ لوٹانے کا حکم دے رہا جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو ذکر سے مراد پورا دین ہے، ذکر سے مراد نماز بھی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، ذکر سے مراد جمعہ کا خطبہ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب نماز کے لیے اذان، جب خطبہ اذان دے دی جائے تو کیا کرو، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی خطبہ سننے کے لیے۔ تو خطبہ سننا بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، پورا دین اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، لہذا آپ دین پر استقامت کی، دین پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں دین پر قائم رکھ، استقامت عطا فرما، کیونکہ یہ پورا دین ذکر ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی انسان اللہ رب العالمین کی دین پر قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق نہ ہو، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بھی خیر کا کام، کوئی نیکی کام نہیں کر سکتے
جب تک کہ اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہوگی، اللہ رب العالمین کی مدد نہ ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، انسان کو جو بھی توفیق ملتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ لہذا کبھی غرور نہ کریں، کبھی گھمنڈ نہ آ جائے کہ ہم نے اللہ کی اتنی بات کر لی، ہم نے اتنا ذکر کر لیا، اتنا ہم نے حج کر لیے، ہم نے اتنے عمرے کر لیے، اتنی ساری چیزیں کر لی، ہم سب کمزور ہیں۔ انسان کو اللہ نے بے حد کمزور بنایا ہے۔ انسان جو بھی کرتا اللہ رب العالمین کی توفیق کی بات کرتا ہے۔ لہذا یہ ذکر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے پورے دین پر عمل اور استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ دین کیا ہے؟ دین توحید ہے، سنت کا دین ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے کا دین ہے۔ یہی دین معتبر ہے۔ آج دنیا کے اندر 72 اور منہج اور دین لوگوں نے پیدا کر لیا ہے۔ وہ دین نعمت نہیں ہے، کھل کر کے میری بات سن لیجئے۔ وہ دین جو اللہ نے پہ نبی کو دیا وہ نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بطور نعمت ذکر کیا ہے۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو لوگوں نے دین بنا لیا وہ نعمت نہیں ہے۔ وہ دین آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جانے والا نہیں ہے۔ وہی دین جنت کے اندر لے کر جائے گا جس دین پر چل کر کے صحابہ کرام کو جنت ملی، جس دین پر ہمارے نبی کی وفات ہوئی، جس دین کے اللہ رب العالمین نے تکمیل کر دی، دین کو مکمل کر دیا، اس دین پر آپ عمل پیرا ہوں گے تبھی آپ کو جنت ملے گی۔ اس دین کو چھوڑ کر کے اور دین اپنا لیں گے اور ذکر اپنا لیں گے، وہ آپ کو کبھی جنت کے اندر وہ دین لے کر کے جانے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے۔ ایک فرقہ تو نبی کے زمانے چلا آ رہا نا۔ لفظ فرقہ اردو زبان کے اندر قابل مذمت ہو سکتا ہے، لیکن دین کے اندر قابل مذمت نہیں ہے، حدیثوں میں قابل مذمت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث فرقہ نہیں ہے۔ اگر وہ فرقے سے لغوی معنی مراد لیتے ہیں، اردو زبان کے اندر فرقہ عام طور پر مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر اس معنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں، قرآن و حدیث کی نظر میں لفظ فرقہ یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ فرقہ ہے ایک نبی کے زمانے سے چلا آ رہا فرقہ، جس فرقے کی ہمارے نبی نے بنیاد ڈالی، جس فرقے کو ہمارے نبی نے تیار کیا، صحابہ کا تزکیہ کیا، صحابہ کی تعلیم دی، صحابہ کی تربیت کی۔ ہمارے نبی نے کہا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ 72 فرقے کون ہیں؟ سب ان کا اپنا دین ہے جو انہوں نے بنا لیے، گڑھ لیا، وہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کے دین کو اپنائیں گے تب جنت ملے گی۔ یہ جو فرقے 72 ہیں، کیا وہ دنیا کے نام پر پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ دین کے نام پر پیدا ہوئے ہیں فرقے، دنیا کے نام پر نہیں پیدا ہوئے ہیں وہ فرقے، دین کے نام پر پیدا ہوئے ہیں وہ۔ اس لیے یہ سارے فرقے اگر آپ اپنائیں گے تو آپ جنت کی خوشبو بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ جنت انہی کو ملے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین پر اور صحابہ کے دین پر، صراط مستقیم پر، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہوں گے۔ وہی راستہ آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جانے والا۔ صراط مستقیم یا پل صراط جو آخرت کے اندر ہے، اس کا ایک سرا دنیا کے اندر ہے، اور وہ صراط مستقیم و کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اگر آپ اس پر دنیا میں صراط پر رہیں گے تو پل صراط آپ پار کر پائیں گے۔ اگر دنیا میں آپ نے اس صراط کو چھوڑ دیا جس صراط مستقیم کی آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دعا صرف کرتے لیکن اس پر اگر قائم نہیں ہے تو وہ صراط آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جانے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان ایسا ہے ان فرقوں میں سے، کیونکہ یہاں حق تلفی نہ ہو جائے، کہ اگر وہ فرقے ایسے ہیں جن کے ہاں شرک نہیں ہے مان لیجئے، اور جہنم کے اندر گئے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر لے کر کے آئے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو جنت کے اندر لے کر کے آئے، لیکن اگر شرک ہوگا تو کبھی جنت کے اندر وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ پورے دین کو شامل ہے، لہذا اس دین پر استقامت کی اللہ تعالیٰ سے آپ ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو اس پر استقامت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو حاصل ہے۔ آج ہم سے اور آپ زیادہ پڑھے لکھے لوگ، عقل مند لوگ قرآن کے حافظ ہیں، بخاری کے حافظ ہیں، مسلم کے حافظ ہیں، حدیثوں کے سیاستہ کے حافظ ہیں، ان کی پیشانیاں جا کر کے قبروں پر جھکتی ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور پوری امت کو مار کاٹ اور فتنہ و فساد کے اندر لگا دیا ہے۔ صوفیت اور اس طریقے سے ایسے اذکار پیدا کر لیے ہیں جن کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ صراط مستقیم پر ہیں، سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر ہیں، اور اس طریقے سے اہل حدیث ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے۔ وہی بات دوسری آ رہی ہے آگے، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے رب اعینی علی ذکرک و شکرک، اللہ رب العالمین تو اپنے شکر کی ہم کو توفیق عنایت فرما۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمتیں دو طرح کی ہوتی میرے بھائیوں، ایک ظاہری نعمت ہوتی ہے، مال، دولت، منصب، حسن، خوبصورتی، اولاد، یہ ساری ظاہری نعمتیں ہیں۔ اس سے بڑی نعمتیں
جو ہوتی ہیں معنوی نعمتیں ہوتی ہیں، اور معنوی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے دین پر، سلف صالحین کے عقیدہ و منہج پر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ دائمی نہیں ہے، سب عارضی اور وقتی ہیں، ختم ہو جائیں گی، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ آخرت والی نعمتیں ہیں، معنوی نعمتیں معیار ہیں یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور متقی وہی ہوگا جو موحد ہوگا، جو موحد نہیں متقی نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی لمبی داڑھی کیوں نہ ہو، چاہے قرآن کا حافظ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے حج کرنے والے ہو، چاہے وہ 10 لاکھ مسجدیں بنا ڈالے، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی اللہ کی نظر میں وہ جو موحد ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے موحد کے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت کے اندر متقین جب آئیں گے، موحدین جائیں گے، جنت کے اندر شرک کرنے والا کبھی نہیں جائے گا۔ لہذا شرک کرنے والا ہے، کتنا ہی وہ لمبی داڑھی، کتنا ہی وہ نیک کام کرنے والا بظاہر نظر آتا ہو، وہ اللہ کی نظر متقی نہیں ہے۔ متقی کی پہلی صفت ہے موحد ہونا، متبع سنت ہونا، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو جنت کے اندر لے کر کے جانے والی۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، نعمت آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دعا کی تھی، وَجُنُبْنِي وَبَنِّي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہمارے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ حضرت ابراہیم کون تھے معلوم ہے؟ بت شکن تھے، بتوں کو توڑا تھا انہوں نے، ان سے بت کی عبادت کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ نبی ہیں وہ، امام الموحدین ہیں حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو بت پرستی سے بچا، دین توحید پر استقامت عطا فرما، شرک کرنے سے بچا، دعا کر رہے ہیں۔ ایک نبی سے شرک کی کبھی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے بار بار جتنی وضاحت اور صراحت اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ وما کان من المشرکین، کسی اور نبی کے بارے میں نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ شکن تھے وہ، کیونکہ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، نصارا نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، ان سب نے شرک کیا۔ مشرکین بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، کیونکہ ان کے دین کے کچھ بقایا، کچھ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تھیں مکہ کے مشرکین میں، تو وہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ قرآن کریم کے اندر جس نبی سے شرک کی نفی اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وما کان من المشرکین ولم یکن من المشرکین، بار بار اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمایا۔ یہ سب شرک کرنے والے ہیں، یہ تو موحدین کے امام تھے، توحید لے کر کے دنیا کے اندر آئے، توحید کی نشر و اشاعت کی انہوں نے، یہ شرک کرنے والے کیسے ہو سکتے؟ دعا کیا انہوں نے اللہ رب العالمین سے۔ آپ اہل حدیث الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ سب سے عظیم یہ نعمت ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، جب شکر کریں گے نعمت برقرار رہے گی۔ یہ سارے پروگرام جو کیے جاتے ہیں اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے جو علماء ان کو علماء سے جڑ کر رہیے، دینی مجلسوں کے اندر شریک ہوں۔ ان علماء کی مجلسوں میں شریک ہونے سے دین کے اندر آپ کے اضافہ ہوتا ہے، استقامت کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ اس لیے گاہے بگاہے اس طرح کے پروگرام آپ کے یہاں سے ہوتے رہے تو الحمدللہ یہاں کی جمعیت تو پورے ورلڈ کے اندر مشہور ہے اس طرح کے پروگرام کرنے میں، کہ آپ لوگوں کو منہج اور تعلیم دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ آج بہت دنیا کے اندر سلفیت کے نام پر، اہل حدیثیت کے نام پر، حق کے نام پر بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر علم گلم پھیلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو اس اسٹیج سے جو بھی چیز دی آتی ہے خالص معیاری چیز دی جاتی ہے، سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر وہ ساری بات آپ کو دی جاتی ہیں، ایسی کتابوں کی اشاعت کی جاتی ہے، ایسے پروگرام کرائے جاتے ہیں۔ اس پر ان ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کیجیے، جو ذمہ داران ہیں ہمارے اور آپ کے، جو اس طرح کے پروگرام کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں آپ کی دین رہنمائی کے لیے کہ آپ راستے سے نہ بھٹکیں۔ آپ جو ہے کسی بھی آدمی کو دیکھ لیں کہ داڑھی دیکھ لیا، اچھی تقریر کر رہا، اس کے پیچھے بھاگنے لگیں، نہیں۔ جو کتاب جو معتمد ہیں انہی کے پیچھے آپ کو چلنا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین کے دنیا کو غالب کیا، دین کو اور طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دیتے ہیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق۔ لہذا ہمارے جو علماء ہیں، جو مستند اور جو معتمد علماء ہیں، ان علماء کے ساتھ جڑ کر کے آپ رہیں گے تبھی آپ کو نجات ملے گی میرے بھائیوں۔ جیسے دنیاوی کاموں کے اندر ان کے ساتھ آپ جڑتے ہیں جو اس کام سے متعلق ہوتا ہے، ایسے دین میں جو علماء ہیں ان کے ساتھ اگر جڑے رہیں گے تو آپ کو کوئی اچک نہیں پائے گا۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے ان کو اور ہر آدمی کا سننا لگیں گے کہ بھائی ان کے پاس بھی خیر ہے، ان کے پاس بھی اچھی بات ہے، وہ بھی اچھی باتیں کہتے ہیں، کیا یہودیوں کے پاس اچھی باتیں نہیں تھیں؟ کیا نصارہ کے پاس اچھی باتیں نہیں تھیں؟ یہ 72 فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، کیا وہ بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھنے والے ہیں کیا؟ اور کیا ان کے پاس جو ہے زکوٰۃ اور خیر کے کام نہیں ہیں؟ ان کے پاس بھی خیر کے کام ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے اور آپ سے زیادہ ان کے پاس خیر کے کام ہوں، لیکن ایک خیر ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، جو سب سے بڑا خیر ہے، جو سب سے بڑا معروف توحید اور سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر قائم رہنا۔ یہی چیز ممتاز کرتی ہے ہم کو اور آپ کو۔
لہذا یہ نہ کہیے ان کے اندر بھی خیر ہے، ان کے اندر بھی بھلائی ہے، وہ بھی اچھی بات ہی کہتا ہے، وہ بھی بھلا کی اچھی بات کی تعلیم دیتا ہے، کیا ہو گیا سننے کے اندر؟ آپ اس معیار پر نہیں پہنچے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو سننے کے بعد تمیز کر سکیں کہ بات صحیح ہے یا بات غلط ہے۔ یہ علماء کا ہے، یہ علماء ان کی کتابیں پڑھیں گے، ان پر رد کریں گے۔ آپ نہیں پڑھ سکتے کہ آپ تفہیم القرآن پڑھنا شروع کر دیں، مودودی صاحب کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، یا اس طریقے سے جو جماعت اسلامی یا اخوانی اور تحریکی اس ذہن کے لوگ ہیں جو صحابہ کے خلاف جو اس طریقے سے بدزبانیاں کرتے ہیں اور اس طریقے سے عمراء کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف بدزبانیاں کرتے ہیں اور نہ جانے اور قرآن و حدیث کی غلط تفسیریں کرتے ہیں منمانی، ایسے لوگ کتابیں پڑھ کر کے آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس میں حق کیا ہے، اس میں باطل کیا ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کو پہچانتا، عالم عالم کو پہچانتا ہے کہ وہ عالم ہے۔ ایک عام آدمی نہیں پہچان سکتا کہ عالم کون ہے۔ ہر اچھی تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا ہے، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا ہے، ہر قرآن کی آیت پڑھنے والا عالم دین نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اہل ذکر ہیں ان سے سوال کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور ذکر کیا دین ہے، لہذا دین جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اس دین کا جو وہ دین والے جو ہوں گے، اس دین کا جو علم ہوگا ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے نفی کر دیا، ایسے لوگوں سے نہیں سوال کیا جائے گا جو بعد میں بدعت و خرافات کے اندر ملوث ہو گئے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اہل ذکر نہیں ہیں۔ وہ اہل ذکر نہیں، اہل ذکر کون ہے؟ جو کتاب اللہ سنت رسول کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر سمجھتے ہیں، وہ اہل ذکر ہیں۔ اس اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس لیے کبھی دھوکہ نہ کھائیں ایسے لوگوں کا۔ ہمارے پاس الحمدللہ سارا خیر موجود ہے ہمارے پاس، اس لیے ہمیں ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو بھی سنیں ان کو بھی سنیں۔ بہت سارے ہمارے نوجوان لوگ، کوئی پاکستان کے کسی عالم کو سنتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کیا نام ہے، ڈاکٹر کون تھے بھائی جنہوں نے قرآن کی عقلی تفسیر کی، اور کیا نام ہے یا ابھی جو موجود ہے کیا نام اس کا، مرزا، جس کو ہم لوگ اور بہت سارے اس کو پلمبر کہتے ہیں، اس نے جو ہے قرآن اس طریقے سے لوگ سنتے ہیں، ہمارے اہل حدیث نوجوان سنتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں سننے کے لیے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو اس کے پاس جانے کی؟ الحمدللہ ہمارے پاس علماء موجود ہیں، مستند علماء ہیں، کتاب اللہ سنت رسول کے محدث مفسر ہماری جماعت کے اندر الحمدللہ بانچ نہیں ہے، ہماری جماعت کے اندر بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ان کو سنیے آپ الحمدللہ۔ اس اسٹیج سے جو آپ کو دعوت دی جاتی ہے اس کو سنیے آپ۔ اسی لیے بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان صحیح راستے کو چھوڑ کر کے بھٹک رہے ہیں، جذباتیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچھی تقریر کرتا ہے، جذباتیت کے ساتھ کرتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اس کی درس میں، ان پر رد کرتا ہے، للکارتا ہے پوری قوم کو، پوری دنیا کو، پورے ہندوستان کو للکارتا ہے، سمجھتے بہت بڑا بہادر۔ بہادر وہ نہیں ہے، بہادر وہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والا اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر، وہ سب سے بڑا بہادر ہے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ کیونکہ آج سب ان کو تانا دیتے ہیں، سب سے زیادہ اگر مظلوم کوئی جماعت اہل حدیث ہے، اسے سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو آج اس مظلومیت کے دور میں مسلک اہل حدیث پر قائم اور دائم ہے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہو سکتا، کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی بہادری والی چیز نہیں ہو سکتی، سب سے بڑا بہادر وہ ہے۔ لہذا یہ سب جو لوگوں نے بنا لیا ہے آج اپنا معیار اور اپنے اصول، ان سارے معیار اصول کو چھوڑ کر کے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر جو ہمارے علماء ہیں ان کی تقریریں سنیے، ان کے دروس میں جائیے، ان کی کتابیں پڑھیے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ یہاں کے ذمہ داران کا شکر ادا کیجیے، اگر شکر ادا کریں گے تو یہ نعمت برقرار رہے گی، ورنہ نعمت ختم ہو سکتی۔ بعد میں یاد کریں گے کہ وہی دور اچھا تھا، وہی لوگ اچھے تھے، جیسے ملک کے لوگ یاد کرتے ہیں کہ فلاں ملک چلا گیا وہی اچھا تھا بادشاہ، دوسرا جو بھی آیا مار کاٹ اور قتل و خونریزی اور فساد اور ایک دوسرے خون بہانا، عزتیں لوٹنا، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یاد کرتے وہی دور اچھا تھا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور جو آپ کے اس دین پر استقامت کے لیے ذریعہ بنے ہوئے ان پر کبھی اللہ کا شکر ادا کیجیے، ان نعمت پر۔ وہ حسن عبادت اور اچھی عبادت، اچھی بات وہ ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، وہ حسن عبادت ہوتی ہے۔ ہر عبادت حسن عبادت نہیں ہوتی، ہر عمل عمل صالح نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے اندر نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی ہے جس نے موت و زندگی پیدا کی اور وہ تاکہ تم کو آزمائے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ لہذا اچھا عمل ہم سے مطلوب ہے، زیادہ نہیں مطلوب ہے۔ زیادہ عمل تو خوارج کے پاس تھا جو جہنم کے کتے ہوں گے، خوارج کے پاس صحابہ سے بھی زیادہ عمل تھا۔ ہمارے بھی نے کیا فرمایا؟ تو اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، روزوں کو حقیر جانو گے خوارج کے سامنے۔ ان کے پاس بہت عمل تھا، صحابہ سے زیادہ عمل تھا ان کے پاس، لیکن کیا جنت کے اندر گئے؟ نہیں، جہنم کے اندر گئے۔ جہنم کے کتے ہمارے نبی نے فرمایا۔ قرآن کا حافظ تھا عبد الرحمن ملجم، جس نے ابو المومنین
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، قرآن کا حافظ تھا۔ جنت میں جانے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، عامل قرآن ہونا ضروری ہے، عامل حدیث ہونا ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے عالم اور محدث مفسر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جنت جہنم کے اندر عالم بھی جا سکتا ہے، محدث بھی جا سکتا ہے، قرآن کا حافظ بھی جا سکتا ہے، سیاستہ کا حافظ بھی جہنم کے اندر جا سکتا ہے، لیکن جہنم کے اندر ایک موحد نہیں جائے گا۔ حقیقی متقی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، وہ نہیں جائے گا جہنم کے اندر۔ لہذا یہ بڑا علم تھا ان کے، بڑی باتیں تھیں ان کے پاس، خوارج کے پاس، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے مل جائے میں ان کو میں قتل کر لوں۔ آپ نے کسی اور کو قوم کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، انہی کے بارے میں فرمایا اگر مجھے مل جائے تو جسے عاد و سمود کو قتل کیا گیا اس طریقے سے میں قتل کروں، کیونکہ لوگ دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، امام وقت کی اطاعت سے لوگوں کو رغلاتے ہیں اور دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، عزتوں کو نیلام کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے پاس یہ باتیں بہت تھیں، لیکن پھر بھی ہمارے میں نے کیا فرمایا، جہنم کے کتے ہوں گے۔ لہذا زیادہ عمل یہ مطلوب نہیں ہے، وہ عمل مطلوب ہے جو معیاری ہو، کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہو، وہ عمل مطلوب ہے۔ کوانٹیٹی نہیں مطلوب ہے اسلام کے اندر، کوالٹی مطلوب ہے۔ کوالٹی ہونی چاہیے اور کوالٹی وہی ہوگی جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے موافق ہوگا۔ کتاب اللہ سنت رسول سب باتیں کرتے لیکن سلف صالحین کی بات کوئی نہیں کرتا سوائے مسلک اہل حدیث کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ حسن عبادت ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کرے گا، نبی کی سنت کے مطابق کرے گا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول کرے گا۔ تو اس حدیث کے اندر ان تین چیزوں سے اللہ رب العالمین نے دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرے دین پر قائم رہوں، اور جب دین پر قائم ہوں تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی بھی توفیق دے۔ بہت بڑی نعمت اللہ نے دے دی، دین پر قائم کر دیا، آپ کو مسلک سلف پر آپ کو چلا دیا، یہ نعمت آپ کو عطا کر دی، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم کو نعمت دی۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس عقل زیادہ علم زیادہ، اس لیے بہت سارے ہیں دنیا کے اندر علم والے عقل والے، ہم سے آپ زیادہ لیکن گمراہ ہیں، وہ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے توفیق ملی، تب آپ کو اس پر جو ہے استقامت عطا ہوئی، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے اخلاص کے ساتھ، نبی کی سنت اور سلف صالحین کے طریقے کے مطابق عبادت کیجئے، تب کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں شر و فتنے سے بچائے، اللہ ہمیں سلف صالحین کے طریقے پر قائم رکھے، منہج اہل حدیث پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو وفات دے، اللہ تعالیٰ ہم کو اسی پر قائم اور دائم رکھے، اور ہر فتنے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔